بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یونٹ نمبر 3 خطبہ نمبر 1 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس خطبہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک آپ کے سامنے ان آیتوں کا وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کسی نبی کے لیے یہ ذبح نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ، اور وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حدثني عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم بدر فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء، انزل الله عز وجل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض الى قوله لمسكم فيما اخذتم من الفداء ثم احل لهم الله الغنائم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ لیا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ آیت نازل فرمائی، کسی نبی کے لیے یہ ذبح نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قول تک جو مال تم نے بطور فدیہ حاصل کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، پھر ان کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا۔ پہلی آیت جو ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ دوسری آیت لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اس آیت کی شان نزول اور تفسیر یہ ہے کہ جس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو گرفتار کر لیا، ان کفار میں جو لوگ تھے کسی کے رشتہ دار تھے، کسی کے والدین تھے، کسی کے بیٹے تھے مسلمانوں کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا
کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہر کسی کو اپنا رشتہ دار دے دیا جائے اور اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ان لوگوں سے فدیہ وصول کر دے اور ان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ مسلمان جو ہیں مالی طور پر کمزور ہیں، مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہو جائے گا، اور جو لوگ ان میں ایسے ہیں جو غریب ہیں کفاروں میں سے، ان لوگوں کو مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کو پڑھا لیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفاروں کو رہا کر دیا اور ان سے فدیہ وصول کر لیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نبی کے لیے یہ زبان نہیں دیتا کہ ان کے پاس قیدی آ جائیں اور وہ قیدیوں سے فدیہ لے لیں اور قیدیوں کو چھڑا دیں، حالانکہ ایسا کرنا چاہیے کہ پہلے اس کو اچھی طریقے سے کچل دیں، اچھی طریقے سے مار دیں، تاکہ دوبارہ ان کے اندر ہمت اور جرت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جب بدر کی لڑائی میں لڑ رہے تھے، جب کفار بھاگ گئے تو اس وقت بعض صحابہ کرام جو تھے مال غنیمت کے جمع ہونے میں شروع ہو گئے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام جو تھے وہ تو کفاروں کے پیچھے لگ گئے ان کو پکڑنے کے لیے، لیکن کفار آگے نکل گئے، پھر انہوں نے ان کافروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا کہ سب کو چاہیے تھا کہ سب کفاروں کے پیچھے جاتے، کفاروں کو پکڑ لیتے، ان کو اچھے طریقے سے مار دیتے، ان کو کچل دیتے، تاکہ دوبارہ وہ مقابلے کے لیے نہ آتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت نازل فرمائی ہے، لیکن آگے جو ایک آیت ہے اس سے پہلے جنگ بدر کے اس معاملہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے ایک آیت نازل فرمائی تھی، وہ یہ تھی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ کفاروں کی گردنوں کو مارو، اور یہاں تک مارو یہ شرط بھی لگائی ہے کہ کفار کی دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے یا پیر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ ان فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے، ان کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا تھا وہ تو تھا ان کی اجازت کے مطابق صحیح، مگر غلطی یہ ہوئی تھی کہ دشمن کی طاقت کو کچل نہیں دیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دشمن کی طاقت کو پہلے اچھی طریقے سے کچل جانا، پھر اس کے بعد کچل دینا، اس کے بعد پھر مال غنیمت جمع کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمائی ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کے پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال تو کیا ہے، لیکن تم نے جو غلطی کی ہے، غلطی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کفاروں کو اچھی طریقے سے کچل نہیں ڈالا۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے کچل دیتے تاکہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں کہ سیرت ابن حشام یہ روایت نظر سے گزری ہے کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ کر باندھنے میں لگے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار تھے۔ یہ جنگ بدر میں کیوں؟ کیونکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہی خواہش تھی
تو کفاروں کو اچھی طریقے سے مار دینا چاہیے تھا، ان سے فدیہ وصول نہیں کرنا چاہیے تھا، مال غنیمت جمع نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ کفاروں کے پیچھے تعاقب کرنا چاہیے تھا، ان کو اچھے طریقے سے قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، احساس معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی، کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کر رہے ہیں، آپ کو یہ کارروائی پسند نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاں بالکل اسی طرح ہے، یہ پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے، اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا ان کو خوب کچل ڈالا جاتا۔ دیکھو حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے ایک ہی تھی، یہاں پر وہ آیت بھی یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آگے فرمایا ہے فَكُلُوا مِمَّا عَلِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اس سے کہو کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی میں مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، ان کو آپ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں۔ آگے جو ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ جب گرفتار ہو گئے تھے تو پریشان تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام ظاہر کیا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو فدیہ لیا گیا ہے یا جو ان کے ساتھ کفر کے حالت میں جنگ بدر میں جو کچھ ہوا ہے، اگر آپ ان لوگوں سے اس سے توبہ طائب ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بعد میں اس کا اگلا اچھا حصہ بدلا دے گا، اس سے آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ دے گا۔ اگر آپ لوگ کیا خیانت کرتے ہو، آپ لوگوں کے دلوں میں خیانت ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی تمہیں شکست دی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شکست دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کو ثابت کر دیا ہے کہ کفاروں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا، جس نے اسلام لے آیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طریقے سے اسلام لے آئیں، مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے، اگر دھوکہ دیتے بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو آج بدر میں ان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اسلام اور غیر اسلام کا رویہ، اسلام میں قیدیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ آج کل جو غیر اسلام ہے یا جہاں پر قیدیوں سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے بہت برا ہے اور غیر مہذبانہ ہے۔ لوگوں بڑا سے بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، اس کو اتنی مصیبتوں میں اتنی تکالیف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بیچارہ چیختا رہتا ہے، حالانکہ اسلام نے ان کو یہ بتایا ہے کہ نہیں، قیدیوں کو سزا زیادہ نہیں دینی، بلکہ ان کے ساتھ میں نروی سے چلنا چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے، اگر وہ چاہیں تو وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ نہیں چاہتے تو وہ فدیہ اور جزیہ دے کر اپنے آپ کو رہا کروانا چاہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو رہا کر دیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا ہے اگر آپ کے حالت میں قیدی آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، رویہ اپنا اچھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔